الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسله حق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين یا رب العالمین. آج درس جو ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے یہ حقوق الوالدین کے بارے میں. ایک انسان کو سب سے بڑا حق اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا حق ہے دنیا میں تو وہ ماں باپ کا، والدین کا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 15 پارے آیت نمبر 23 سے 24 تک یہ آیت مبارکہ ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ اپنے والدین کے حقوق اور آداب، ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے کلام کرنا، ان کے ساتھ کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، ان کی فرمانبرداری کرنی، ان کی اطاعت کرنی. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا. اور قریباً 8 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق بتائے اور یہ وصیت کی ہے انسانوں کو کہ اپنے والدین جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھیے. تو آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی نافرمانی ہے تو نوجوان جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم آگے پڑھیں گے کون سی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم کس حد تک والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ والدین کو بھی یہ تنبیہ ہو جائے کہ مجھ پر میرے اولاد کے کیا حقوق ہیں. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے فیصلہ کیا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو گے. پہلے جو اپنا حق بتایا، اللہ رب العزت نے اپنے حق کا ذکر فرمایا، اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر کتنے بھی گناہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا آخرت میں، اس کے نام اعمال میں گناہ بہت ہوں، لیکن اگر ان گناہوں میں شرک نہیں تو اللہ رب العزت کی مرضی وہ اس کو چاہے تو معاف کر کے جنت میں ڈال دے، چاہے تو کچھ سزا دے کر اس کو اس کے بعد جنت میں ڈال دے. لیکن اگر ان گناہوں کے اندر شرک ہے تو پھر کسی بھی صورت میں شرک جو ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی گناہ ہے. تو اگر ایک بندہ پوری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور ان نیکیوں میں شرک ہو تو وہ تمام نیکیاں جو وہ برباد ہو جائیں گی. شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جو معاف کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے میرا حق، پہلے اللہ کا حق. اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے.
آگے اللہ رب العالمین فرمایا اما یبلغن عندکل کبرا احدہما او کلاہما، اب اگر ان دو میں سے ایک یا دونوں تو کٹھے، کبھی ایک فوت بھی ہو جاتا ہے، کوئی پہلے ہو جاتا، کبھی ماں فوت ہو جاتی ہے، کبھی باپ فوت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا اگر ان دو میں سے یا دو میں سے دونوں یا دو میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف بھی مت کرنا، اپنے اس جبین پر جو شکن بھی نہیں چڑھانا ماں باپ کے ساتھ جب بات کرو گے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ کوئی حق نہیں ہے ایک اولاد کا کہ اپنے باپ کو اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے اس کے بعد بھی کوئی بھی حق، ایک اولاد کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے، اس کو ڈانٹے، کوئی حق نہیں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو کریمانہ انداز میں ان کے ساتھ بات کیجیے، ان کے ساتھ کریمانہ انداز میں بات کیجیے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھائیے۔ رحمت کے پر بچھانا، جہاں تک میں نے مطلب اپنی کم مطالعہ جو ہے، میرے کم علمی طالب علمی کے حساب سے سمجھا ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنا، اکڑ کر بات نہیں کرنا، اپنے کندھوں کو نیچا کر کے اور اپنی نظروں کو جھکا کر اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی، آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر والدین کے ساتھ بات، ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین ادب سکھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دو، جب ان کے ساتھ بات کرو تو دھیمی آواز دھیمی رکھو، اپنے کندھے جھکا کر رکھو، اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اور اپنی آواز میں وہ سختی نہ ہو، پستی ہو، سختی ہو، نرمی ہو، اور ادب کا احترام ہے۔ اب کسی کا باپ اگر شرک کرتا ہے، کیا ہمیں حق ہے، ایک والدین کو، بیٹے کو حق ہے کہ وہ اس کو کہے او مشرکہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ جو آزر، وہ شرک کرتے تھے، بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بیچتے تھے، ان کا کاروبار ہی وہی تھا، خود بنانا، خود ان کو خدا سمجھنا، خود عبادت کرنا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، تو جب دعوت کا وقت آیا تو دعوت کے وقت آداب کا ملحوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے آداب، یا ابتی، یا ابتی، جب بھی بات کرتے یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی، اس کتاب میں ان الفاظ کو دہرایا گیا۔ قیامت تک قرآن پڑھنے والا یا ابتی پڑھتا رہے گا اور نیکیاں ملتے رہیں گی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا؟ وہ مشرک تھا، لیکن آداب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اور دعا آپ کو تو کرنی نہیں آئے گی، میں ہی سکھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ہی سکھاتا ہوں دعا، کیسے اپنے والدین کے لیے آپ رحمت اور مغفرت مانگو گے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین نے، میرے ماں باپ نے بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا، جب میں کسی کام کا، جب میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جب ایسا بھی وقت مجھ پر گزرا ہے کہ میں کھا نہیں سکتا تھا، خود پی نہیں سکتا تھا، خود سو نہیں سکتا تھا، خود اپنا بستر بدل نہیں سکتا تھا، خود اپنے لیے کوئی کام کر نہیں سکتا تھا، اس وقت ان ماں باپ نے، والدین نے میرے ساتھ جو رحم کیا ہے، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا اس وقت مجھ پر رحم کیا، اے اللہ آج یہ بڑھاپے میں ہے تو بھی ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ جو قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات کے لوگوں آپ گواہی دو کوئی معبود نہیں
इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, इबादत के लायक कौन? सिर्फ एक अल्लाह, एक अल्लाह नहीं, सिर्फ एक अल्लाह। तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अपना हक, इस आयत के अंदर पहले अपना हक बताया। अब यहां पर ये पहले अपना हक जिक्र करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अगर किसी के माँ बाप शिरक करते हो और बेटे को भी कहें तू शिरक कर, तो उस सूरत में बेटे को माँ बाप की इताअत नहीं करनी, क्योंकि माँ बाप की इताअत जो है वो मारूफ के अंदर है। अच्छे हुक्म, जो अच्छाई का हुक्म अगर माँ बाप देता है उसमें उनकी इताअत करनी है। लेकिन अगर अल्लाह के दीन के खिलाफ कोई बात बता रहे हैं तो उस सूरत में इताअत, उनकी इताअत वाजिब नहीं है बल्कि हराम है। उस सूरत में उनकी मारूफ के अंदर इताअत है, मुनकर के अंदर कोई इताअत नहीं है। वहां पर वालिदैन के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी बात नहीं मान सकते हैं, लेकिन आदाब फिर भी मलहूज रहें। वहां पर आप सोचोगे कि मैं तौहीद पर हूं, मैंने सब कुछ, मैं जन्नत का ठेकेदार बन गया, अब बाप को जो भी मुझे मन आए, जो मैं जैसे मन आए ऐसे में बात करूं, ऐसे में माँ बाप को टोकूं, ऐसे में माँ बाप के साथ कलाम करूं, ऐसे बातें करूं, तो इस सूरत में आदाब को मलहूज रखा जाएगा। आदाब को मलहूज रखते हुए अपने बाप को तौहीद की दावत देनी है, तौहीद की तरफ बुलाना है, तौहीद की तरफ उसको रहनुमाई करनी है, लेकिन आदाब को अपने दामन से नहीं छोड़ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ इशारा करके रावी कहते हैं कि इस घर वाले ने मुझे बताया, इस घर, तो इशारा आज से किसके तरफ इशारा किया? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ। काला साल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्यु अमलिन अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, काल अस्सलातु अला वक्तिहा, कि मैंने अपने रहबर, अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को वक़्त पर अदा करना, नमाज को वक़्त पर अदा करना। नमाज को अपने वक़्त पर अदा करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सुम्मा आई, उसके बाद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाला बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। पहले क्या है? नमाज। नमाज किसका हक है? अल्लाह का हक है। नमाज किसके लिए पढ़ते हैं हम? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। अगर अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अगर हमने इसलिए पढ़ा, नमाज पढ़ी कि कोई मुझे देखे कि देखो कैसा नमाजी आदमी है, देखो कैसा नेक आदमी है, ये मेरी तारीफ करे, तो फिर ये हम अल्लाह के लिए नमाज, क्योंकि जो भी इबादत हमने करनी है वो खालिस करनी है, खालिस इखलास के साथ, खालिस अल्लाह के लिए, उसमें किसी किस्म का शिरक नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई देखे, मुझे मेरी कोई तारीफ करे, मुझे ये कहे कि ये देखो नमाजी आदमी है, ये बहुत नेक आदमी है, नहीं इस लिहाज से, या कोई खतीब है या कोई दर्स देने वाला ये इसलिए दर्स देता हो ताकि लोग मुझे कहें यार कितना आलिम है, कितना ये समझाता है, क्या आप तकरीर करता है, तो अगर इसलिए किया तो वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसके मुंह पर मार दी जाएगी। चाहे नमाज हो, जो भी अमल होगा, जो रिया जिसमें हो वो उसके मुंह पर मार दी जाती है। तो अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला नंबर के इसका जिक्र किया, नमाज को वक़्त पर पढ़ना, और दूसरा क्या है? काला बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तो फरमाते हैं कि मैंने फिर सवाल किया, सुम्मा अय्यु, उसके बाद काला अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। ये तीन। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तीन सवाल किए। तो इन तीन सवालों का जवाब मुझे मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और साथ में फरमाते अगर मैं इससे ज़्यादा सवाल करता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे सवालों का जवाब देते। अब देखो इस हदीस में तीन चीज़ों का जिक्र हुआ, तीन अमाल का जिक्र हुआ, पहले नमाज का, और उसके बाद बिरुल वालिदैन, माँ बाप के हुकूक, और तीसरी चीज़ क्या जिक्र हुई? अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए जदोजहद करना। और इसमें से मुहद्दिसीन ने 10 मसले निकाले, एक हदीस में से 10 मसले। पहला मसला नमाज वक़्त पर पढ़ना, ये पहला मसला निकलता है, इसमें फ़िकी मसला इस हदीस में से निकला। दूसरा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना।
اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ عالم سے سوال کرنا جائز ہے، عالم سے سوال کیا جا سکتا ہے، اگر عمل کے لیے آدمی کو پتہ نہیں ہے تو وہ عالم سے سوال کر سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ سوال کے وقت ادب کا ملحوظ رکھنا، جس سے سوال کیا جائے آداب ملحوظ رکھے جائے۔ مولوی صاحب مجھے سوال بتائیے، او مولوی مجھے یہ بتاؤ، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب سوال کرو گے سوال پوچھنا ہے، مولوی سے پوچھنا ہے، عالم سے پوچھنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو جاننے والوں سے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو، عالم سے پوچھو، لیکن ادب کا ملحوظ رکھا جائے۔ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، اسی حدیث سے سمجھ آیا، زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ سوال پر سوال کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ہی سوال کیے، حالانکہ بیان کرتے اگر میں زیادہ سوال بھی پوچھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب ضرور دیتے۔ چھٹا مسئلہ تھا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، اور 7واں مسئلہ ایک سے زیادہ سوال کرنا جائز ہے، ایک سوال سے زیادہ سوال کرنا جائز ہے۔ اور 8واں مسئلہ سوال عمل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، سوال اس لیے کرنا چاہیے، عالم سے سوال کیا جائے لیکن اس لیے تاکہ عمل کروں، اس لیے نہیں کہ میں اس کا امتحان لے لوں۔ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے، آپ مسئلہ جانتے ہیں، پھر اگر آپ عالم سے سوال کرتے ہیں پوچھنے کے لیے آپ کو پورا پتہ ہے، کسی عالم نے آپ کو بتایا یا آپ نے خود پڑھا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، پھر اس کے بعد عالم سے سوال کرو گے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ نے خود پڑھا ہے لیکن آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو اس پر پورا یقین نہیں ہے، پھر آپ عالم سے سوال کر سکتے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ 9واں سوال وہ کرنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو، بےہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک جگہ پر ایک دن ایک اجتماع تھا، اجتماع کے دوران مجھے سوال آیا وہاں سے، مولوی صاحب لکھ کر بھیجا انہوں نے پرچی پر، مولوی صاحب کیا لیپٹن چائے پینا یہ بدعت ہے، پھیرن لگانا بدعت ہے، پھیرن لگاتے ہیں ہم؟ بولے تو مجھے بہت غصہ آیا، حالانکہ ایک خطیب کو غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن غصہ اس لیے آیا کہ یہ بےہودہ سوال ہے۔ آپ مت پیو لیپٹن چائے، کس نے بولا آپ کو مت پیو؟ آپ کافر تو نہیں ہو جائے گا آدمی اگر ایک انسان میٹ کھائے گا ہی نہیں، کیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حلال بنائے، جو چیزیں حلال بنائی ہیں، جو مباح ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی، نعمتیں بنائی، ان کو کھاؤ پیو۔ اگر آپ کو نہیں کھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا ہے، آپ کو زبردستی کوئی نہیں کھلا سکتا ہے۔ تو سوال ایسا ہو جو فائدہ مند ہو۔ فائدہ مند کیا ہے؟ ایسا سوال کیا جائے جس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، یہ فائدہ مند ہے۔ جس سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا کرنا بےہودہ، اور یہ عالم کو ادب کے خلاف بھی ہے اور عالم کی بے عزتی بھی ہے اس میں۔ اور 10واں بےہودہ سوال کرنا منع ہے، بےہودہ سوال نہیں کرنا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا مہاجرین والانصار، اے مہاجرین اور انصار کے لوگوں، من فضل زوجہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مہاجرین اور انصار، یاد رکھو، من فضل زوجہ علی امہ، جس نے اپنی بیوی کو عزت کی اور ماں باپ کو بے عزت کیا، ماں باپ سے بیوی کو زیادہ عزت دی۔ بیوی کی بھی عزت کرنی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کسی کی بیٹی وہ بھی ہے، کسی نے اس کو 20 سال یا 10 سال 15 سال 20 سال پال کر پوس کر تیار کیا اور آپ کے حوالے کیا، اس کی عزت کرنی ہے، لیکن ماں باپ سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں باپ سے زیادہ فضیلت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت اور تمام کائنات کی لعنت اس پر، اور اس کی نماز بھی قبول نہیں، کوئی عمل اس کی قبول نہیں۔ جو اپنی ماں باپ کو بے عزت کرتا ہو، ذلیل کرتا ہو، ماں باپ کو تنگ کرتا ہو، ماں باپ کو پریشان کرتا ہو اور اپنی بیوی کا جورو کا غلام ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر کے دوران جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک کھچر تھا، تو وہاں سے ایک آدمی آیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، سر سے پگڑی اتاری اور کھچر اٹھایا تو اس کے حوالے کر دے، بولے یہ آپ کو۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کے پاس سواری بھی نہیں،
آپ نے پگڑی اپنی بھی دے دی، آپ نے اپنا گدا بھی دے دیا، تو آپ کس پر چلو گے؟ بولا آپ کو پتہ نہیں، یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، اس لیے میں نے اپنی پگڑی بھی اس کو دی اور اپنی سواری بھی اس کو دی۔ یعنی جہاں پر جس شریعت میں جن صحابہ نے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس قدر احسان کیا ہو، اس قدر ان کی عزت اور تکریم کی ہو، تو ان صحابہ نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا؟ اب خود اندازہ لگائیے کہ اس کے پاس وہ سواری تھی، وہ سواری بھی دے دی اور خود اس سواری کے بغیر ہی چل دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ماں باپ کو بنایا کس کے لیے؟ اطاعت کرنے کے لیے۔ اب ماں باپ جو ہے، آج کی جو نسل ہے، ماں باپ کہتا ہے فلانی کام نہیں کرنا، لیکن وہ کرتا چھپ کر کرتا ہے، تو یہ نافرمانی ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے، دنیائی کام، باقی دین کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ روکے بھی تو رکنا نہیں ہے، کام کرتے جانا ہے، دین کا کام کرتے جانا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ دین کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ نہیں ماننا ہے۔ لیکن ماں باپ جو بھی حکم دیں آپ کی بھلائی کے لیے وہ سوچتے۔ ماں باپ سب سے زیادہ نزدیک، قریب اور بھلائی اگر کوئی دنیا میں سوچ سکتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انسان کے لیے، وہ اس کا ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہے، ماں باپ آپ کو بولتے ہیں فلانی جگہ رشتہ کرنا ہے، آپ بولتے ہیں نہیں میں فلانی جگہ کروں گا۔ ماں باپ جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، وہ 60 سال 50 سال ان کی زندگی ہو چکی ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہے۔ وہ جتنا آپ کے لیے سوچ سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے وہ 4 دن آپ کسی کے ساتھ باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب کچھ ہوگی، اور آپ ماں باپ کے نافرمانی کرو گے، ماں باپ کے رشتے، جو ماں باپ جہاں پر رشتہ کرانا چاہتا ہے وہاں نہیں کرو گے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں، ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر ماں باپ ایک بچے کو یہ حکم دے کہ اپنی جورو کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دینی ہے۔ اتنے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ماں باپ نے، خاص کر ماں نے، اس وقت اس بچے کو پالا جس وقت اگر اس کو باہر رکھتے، پیدا ہوتے ہی اس کو باہر رکھا جاتا تو اس کو بلی بھی کھا جاتی، چوہا بھی کھا جاتا، کوئی بھی چیز اس کو، چیل اٹھا کر لے جاتی، کوہ اس کو لے جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان والدین کے، ماں کے، خاص کر ماں کے رحم میں محبت ڈالی، اس محبت کی وجہ سے ان نے آپ کو پالا پوسا اور اس لائق بنایا تاکہ کل یہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں یا میں بوڑھا ہو جاؤں اس وقت یہ میرا سہارا بنے، میری لاٹھی بنے۔ انگلی پکڑ کر یہ ماں باپ اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں۔